پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے. ایٹ لیسٹ جو نبی الاسلام نے تاکیداً اذکار بتائے وہ تو کریں نا. جیسے نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں حکم دیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھی جائیں, تو یہ تو کم از کم پڑھے. اس طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں آیا کہ جو پڑھ لے گا ہر فرض نماز کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا, یہ پڑھے. تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے. اور کوئی شخص جو یہ وظیفہ کرتا ہے کبھی محروم نہیں لوٹایا جاتا. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائیں نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے, صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں, کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے, میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے, اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبدالوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی, یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں, پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا. کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا. تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک بعد میں مشرک, پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے نے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دیں. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو چہرے پہلے کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے, فرحت ہاشمی سنائے, ڈاکٹر اسرار سنائے, مودودی صاحب پڑھائے, ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں, دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران و نت پائی ہے, ہاں پورے شہر چاگ لائی ہوئی ہے. ہاں
لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں, کوئی امت پہ کام, ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہی ہوئے. ہاں یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ, تو وہ تو ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب, ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی لوگ ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان, علماء کی کتابیں, علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے, اس لیے انہیں پتہ چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے, آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائلائٹ کیا, نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی, تو اڈے ابے بھی پڑھا کے گئے آؤ نہ ایسے داڑھ تھلے ہو. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں, کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا ہم پہلے بریلوی تھے, ڈاکٹر اسرار کو سن کے ہوئے, نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں, وہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں, آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنیں, کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن سے کہتے مٹی, تو انہوں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ہیں. یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے, ویلاگز بنانے سے, خلافت کے اوپر, اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے, ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے, کودتی ہے, پوری کریں, بار بار کریں, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائیں کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے, یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے, جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے, لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں, انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی, تھوڑی شور ہویا, پھر اسی وٹا نہیں سٹیا, لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے کا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. پتا جیسے پہاڑ آ کے ڈگے پانی خشک ہو جاتا ہے, نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. اگر نبی علیہ السلام کی یہ پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا, تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی, سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے, اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے, کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے, اور لوگ اس کی بات نیگیٹیولی سنیں بھی, اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, ساڑھے بابے غلط سن. یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا. مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے.
اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں. ویلاگ سے کچھ نہیں ہونا, کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا, جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے نے نبی علیہ السلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے کہ یہ کیا بات ہوگی, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, اسی کے اوپر تو ہے. جاؤ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا, مودودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے, تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آؤ گے؟ اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے. جاؤ نا, اکٹھے ہونا سارے. آپ کو پتا ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے, کرو نا اقامت دین, جاؤ داتا دربار پان کے بکھاؤ. تو ہڈی ایسی دی تیسی. ہوں جڑا آگے اقامت دین تے گل کرے گا, میں انہوں کہاں گا ہاں نبی علیہ السلام نے بت توڑے تھے, اقامت دین فتح مکہ کے دن کیا, تم یہ سارے بت گراؤ. اٹھو, منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم, جاؤ دادا دربار گرا کے بتاؤ, میں تکنا تو کہ اقامت دین تسی کرتے ہو. سب باتیں ہیں, اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے لیے ذہنی تطہیر کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور, میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا, وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے, اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے, اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے, ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے, پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے, لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری, قبروں سے مانگنے والے, مردوں کو پکارنے والے, قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے, بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے, ٹھیک ہے, شرکی عقائد رکھنے والے, بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں. اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا کہتے ہیں وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی, یہ شکل ہی منحوس ہے. اس ماحول کے اندر اقامت دین, اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے, اور ان کو آپ مسلمان کریں. اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود ہی یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے, اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں. اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے, انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی. انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے, سکتوں کے ساتھ پڑھائیں گے, ادروائز چھٹی کریں. تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں. ہاں ہمیں بعد میں آگے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا. یہ ہے تبدیلی. یہ کوئی کروا کے بتائے. اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو ویلاگز, ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں, ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا, یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے, دنیا سے چلے گئے, دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو. مجھے بتائیں, جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی, اور جا کے میرا نام لے دیں, 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے, 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے.